औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, तो मेरा नाम मिस हिना जबीन है, जुमात सोम, और मैं आपको इस्लामियात पढ़ाती हूँ। ठीक है ना। अच्छा, हम बेटा सबक नंबर 1 पढ़ रहे थे, ईमानियात और इबादात। ठीक है, तो उसमें हमने ईमानियात के बारे में पढ़ लिया था। तो अब हम इबादात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो इबादात में हम पढ़ेंगे कलमा शहादत और नमाज के बारे में। ठीक है, तो हम अपना लेक्चर 1 जो है वो शुरू करते हैं। अच्छा, जैसा मैंने आपको बताया कि हम इबादात के बारे में पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इबादात जो हैं वो क्या हैं, इबादात किसको कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले इबादत की जमा है। ठीक है ना, जैसे कि वाहिद जमा होते हैं, एक को वाहिद कहते हैं और बहुत सारे को जमा कहते हैं। तो इस तरह इबादात का वाहिद क्या है, इबादत। अब इबादात कहते किसको हैं। अल्लाह ताला और उसके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना अल्लाह ताला की इबादत कहलाता है। ठीक है, यानी कि अल्लाह ताला ने और उनके पैगंबर ने, ठीक है, हमें जिस तरह से ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, यानी जिन जिन कामों से हमें मना किया और जिन जिन कामों के करने का जो है वो हमें हुक्म दिया, अगर हम उसी तरह से वो काम करते हैं तो इसका मतलब है कि हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं, यानी हम अल्लाह ताला का हुक्म मान रहे हैं ना। तो इबादात में इस्लाम के बुनियादी अरकान रुकन की जमा है, यानी किसी भी चीज़ का लाजमी हिस्सा। ठीक है, यानी तौहीद अल्लाह ताला को एक मानना, रिसालत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज जो है वो शामिल हैं। तो ये तमाम की तमाम क्या है, इबादात हैं। ठीक है ना, जो कि अरकान इस्लाम में शामिल हैं, और हम इसमें से सिर्फ 2 अरकान जुमात सोम में पढ़ेंगे और बाकी इंशाअल्लाह ताला तफसील के साथ हम जुमात जो है वो चहारम में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आपको समझ आ गया होगा यकीनन इबादत का क्या मतलब है। अब हम देखते हैं इस्लाम के कितने अरकान हैं। तो अरकान का मतलब आपको मैंने बताया कि रुकन की जमा है, यानी कि लाजमी हिस्सा है। ठीक है, तो इस्लाम के अरकान जो हैं वो 5 हैं। ठीक है, कितने हैं, 5 हैं। नंबर 1 है कलमा शहादत, नंबर 2 है नमाज, नंबर 3 है रोज़ा, नंबर 4 है ज़कात और नंबर 5 है हज। तो ये हमारे अरकान इस्लाम है। ठीक है, जो कि कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। कलमा शहादत, नमाज, रोज़ा, ज़कात और हज। सबसे पहले हम शहादत के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा कलमा शहादत। शहादत के क्या मायनी है। शहादत के मायनी है गवाही देना। ठीक है, शहादत के मायनी है गवाही देना, सही है ना। तो शहादत का क्या मायनी है, शहादत का मायनी है गवाही देना। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें दूसरा कलमा, देखें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, माबूद यानी कि इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, और मैं गवाही देता हूँ कि बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, तो इस कलमे में 2 गवाहियाँ दी जा रही हैं। एक गवाही ये कि अल्लाह ताला एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरी क्या गवाही है, दूसरी ये गवाही दी जा रही है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। ठीक है, रसूल पैगाम पहुँचाने वाले हैं। ठीक है ना। तो अशहदु का मतलब है गवाही देना। ठीक है, अशहदु का मतलब है गवाही देना। ला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर वहदहु यानी एक है,
لا نہیں، شریکا اس کا کوئی شریک، وا اور، اشہدو اور میں گواہی دیتا ہوں کہ انا بے شک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے عبدہ کا مطلب ہوتا ہے بندہ، واہ اور رسولہ اور رسول ہیں کس کے؟ اللہ تعالیٰ کے، ٹھیک ہے؟ تو یہ لفظ پر لفظ ترجمہ ہے، با محاورہ ترجمہ بھی ہم نے پڑھ لیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ دو گواہیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک اللہ تعالیٰ کے بارے میں اور ایک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ پھر ارکان اسلام میں جو دوسرا رکن ہے وہ نماز ہے۔ نماز دیکھیں، ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ فرض عبادت کس کو کہتے ہیں؟ وہ عبادت کہ اگر اس کو کیا جائے تو ثواب ملتا ہے اور اگر چھوڑ دیا جائے تو گناہ ملتا ہے۔ تو اسی لیے بحیثیت مسلمان ہمیں اپنی نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ٹائم پر اپنی نماز پڑھیں، ادا کریں، تاکہ جو ہے ہم سے چھوٹ نہ جائے، ٹھیک ہے؟ اور اب کپڑے وغیرہ سب کچھ صاف ستھرے کر کے ہمیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا چاہیے، یعنی کہ نماز پڑھنی چاہیے۔ نمازیں جیسا میں نے آپ کو بتایا 5 ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 ہے فجر، نمبر 2 ظہر، نمبر 3 عصر، نمبر 4 مغرب اور نمبر 5 عشاء، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اچھا ادھر دیکھیں سائڈ پر میں نے لکھا ہوا ہے کہ 50 نمازیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ایک واقعہ ہے، ٹھیک ہے؟ یہ واقعہ کون سا ہے؟ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج۔ معراج کہتے ہیں بلندی کو، ٹھیک ہے؟ معراج کہتے ہیں بلندی کو، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے کر گئے تھے، بلندی پر لے کر گئے تھے، آسمانوں کی سیر کرائی تھی، ٹھیک ہے؟ اور وہاں پر پھر آپ کو نمازوں کا تحفہ دیا گیا۔ پہلے نمازیں جو ہیں وہ 50 دی گئیں، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یہ بہت زیادہ ہیں اور میری امت جو ہے وہ اس کو ادا نہیں کر سکتی، تو پھر کم ہوتے 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 جو ہیں یہ 5 نمازیں جو ہیں وہ ہم پر فرض ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ تو نمازوں کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر جو ہے وہ دیا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ اچھا نماز کے اوقات ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کچھ اوقات ہیں وہ ہم ابھی پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کچھ مشکل الفاظ ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ جوڑ کر کے لکھا ہے، اس کے سامنے دیکھیں توڑ بھی ہے اور پھر اس کا معنی بھی ہے۔ تو نمبر 1 ہے اوقات۔ اوقات ہے وقت کی جمع، یعنی کہ زمانے۔ پھر دوسرا ہے فرض یعنی ضروری، صادق یعنی سچا، ڈھلنے یعنی کم، دگنا یعنی ڈبل ہونا، زیادہ، غروب ڈوبنا۔ پھر ایک دفعہ پڑھ لیں گے، اوقات وقت کی جمع ہے یعنی زمانہ، فرض ضروری، صادق سچا، ڈھلنے کم، دگنا ڈبل ہونا، اور غروب کیا ہے؟ ڈوبنا۔ اب ہم اس کے اوقات پڑھ لیتے ہیں۔ دیکھیں دن رات میں جیسا ہمیں پتہ ہے 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ان کے اوقات یعنی ان کا ٹائم جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی تو ہے فجر۔ اس نماز کا وقت صبح صادق سے شروع ہوتا ہے اور سورج نکلنے سے پہلے تک باقی رہتا ہے، یعنی صبح کی جو نماز ہے جو فجر کی ہے وہ صبح جو ہے وہ ابھی سورج جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں نکلا ہوتا، اس ٹائم سے شروع ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جب سورج نکلنے سے پہلے تک ہی باقی رہتا ہے، صحیح ہے نا؟ ظہر، اس نماز کا وقت دوپہر ڈھلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سائے کے دگنا ہونے تک باقی رہتا ہے، صحیح؟ عصر، اس نماز کا وقت ظہر کے وقت کے بعد سے شروع ہوتا ہے اور سورج غروب ہونے سے پہلے تک باقی رہتا ہے، یعنی سورج ابھی ڈوبا نہیں ہوتا کہ تب تک ہم عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔
پھر جو مغرب ہے، اس نماز کا وقت سورج غروب ہونے کے بعد سے آسمان میں سفیدی ختم ہونے تک باقی رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ مغرب جب سورج غروب ہوتا ہے اس کے بعد آسمان پر جو ہے وہ تھوڑی تھوڑی ابھی سفیدی سی ہوتی ہے، تو تب مغرب کا ٹائم ہوتا ہے۔ اور عشاء، اس نماز کا وقت غروب آفتاب کے بعد آسمان سے سفیدی ختم ہونے کے بعد سے صبح صادق تک باقی رہتا ہے، عشاء کا وقت۔ تو نمازوں کے اوقات، ٹھیک ہے، نماز اور کلمہ شہادت یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کو بار بار پڑھیں، مشکل الفاظ کی پریکٹس کریں، رف کاپی میں لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ یہ ابھی جو لیکچر ہے یہ ختم نہیں ہوا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا آگے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں باقی حصہ جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ اسٹوڈنٹ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، خدا حافظ۔